کریمہ تلاوت فرمائی جس کے اندر رب کریم نے دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر پروردگار نے اپنے اور اپنے محبوب کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار کرنے کا حکم فرمایا، اور آگے ایک تنبیہ بھی فرمائی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قل اے محبوب آپ فرماؤ، آپ دنیا والوں کو یہ بات بتاؤ، مالک کیا حکم ہے کہ ان دنیا والوں کو میں کیا تیرا پیغام پہنچاؤں، کیا حکم آپ کا ان کو سناؤں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اِذْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرماؤ کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا سارا خاندان، آگے فرمایا کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، رب نے فرمایا اور تمہارا وہ مال کہ جو تم نے کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہارا کاروبار، وہ تجارت، وہ تمہاری دکانداری، تمہاری فیکٹری جس کو تم نے بنایا، اور پھر تم یہ خوف بھی رکھتے ہو کہ کہیں نقصان کے اندر نہ چلی جائے، اور آگے فرمایا کہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان، وہ تمہاری کوٹھیاں، وہ بنگلے جو تم نے اپنے رہنے کے لیے تعمیر کیے، تو مولا پھر کیا ہے کہ ہمارے والدین بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہماری اولاد بھی، ہماری بیویاں بھی، ہمارا سارا خاندان بھی، اور ہمارا مال بھی، تجارت کاروبار بھی، اور ہمارے مکان بھی، ان کو کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، رب نے فرمایا کہ اگر تم ان ساری چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر پیار کرو گے، یعنی اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ رسول سے بڑھ کر محبت کرو گے، اپنے مکانوں سے بھی، اپنے کاروبار سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے خاندان سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ کر ان چیزوں کے ساتھ محبت کرو گے، تو مولا پھر کیا ہوگا؟ ایک چیز اور آگے بھی رب نے بیان فرمائی، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان ساری چیزوں سے تم پیار کرو گے، تو مولا پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرے اللہ سے بھی بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر، اور رب کی رضا کے لیے جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر وہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے، اپنے خاندان سے پیار کرتا ہے، اپنے مال سے، کاروبار سے پیار کرتا ہے، مولا اپنے مکانوں سے وہ پیار رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے مولا کیا حکم ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، رب نے فرمایا کہ پھر وہ میرے حکم کا انتظار کرے، میں ایسا حکم لاؤں گا، میرا ایسا آرڈر ہوگا کہ پھر کیا ہوگا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جو حکم میرا صادر ہوگا پھر اسے سنبھالنے کا وقت نہیں ملے۔ تو آج دیکھ لو کہ وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے ایسا کیا کہ اپنے کاروبار کو ترجیح دی، یہی وجہ ہے کہ کاروبار کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کہ آج ہمارے 57 ملک بکھرے پڑے ہیں، کوئی کسی یہودی ملک کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کوئی کسی یہودی ملک کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، تو جب ہم آپس کے اندر مل بیٹھنے کا سوچتے ہیں تو پھر وہ یہود و نصارہ ہمارے کاروبار کے متعلق ترغیب دیتی ہیں یا ڈراتی ہیں کہ تمہارا جتنا سرمایہ ہمارے ملک کے اندر ہے ہم سب کا سب تمہارا ضبط کر لیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ ہم اپنے مال کو ترجیح دیتے ہیں اللہ رسول کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہیں. وجہاد فی سبیلہ ہی رب نے اس کا حکم دیا کہ میرے راستے کے اندر جہاد بھی کرو. کہ اب جہاد کرنے کا وقت آیا کہ بیت المقدس مسجد اقصی ہر ایک کلمہ کو مسلمان کو بلا رہی ہے، لیکن ہم اپنے تعلق کو ترجیح دے کر، اپنے کاروبار کو ترجیح دے کر، اپنی اولاد کو ترجیح دے کر کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا، تو پھر رب نے فرمایا کہ پھر میرے حکم کا انتظار کرو. تو دیکھ لو یہ رب کا حکم ہی آیا کہ عراق کا حال دیکھ لو کہ پہلے کتنا اس کے اندر امن اور سکون تھا. تو جب سے انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، اندر کے لوگوں کے اندر دغا بازی شروع ہوئی، تو پھر اس ملک کا حال دیکھ لو کہ کیا بنا. لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، کئی شہید ہو گئے، کوئی یتیم ہو گئے، کاروبار اجڑ گیا، مکانات جن کو شام دل کے اندر ہم نے شب و روز محنت کر کے بنایا وہ سب کے سب ملبے کا ڈھیر ہو گئے. یعنی جس چیز کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ہم نے ترجیح دی ہے، تو پھر دیکھ لو کہ اس چیزوں کا پھر حال کیا ہو. یہ ہے رب کی طرف سے حکم کہ جس چیز کو ہم نے ترجیح دی، رب کے اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہم نے پردے پشت ڈالا، تو پھر رب نے ان ساری چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو آگے رب نے پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر رب نے فرمایا کہ جو فاسق قوم ہے، فاجر قوم ہے، ایسی قوم کہ جو میرا کہا نہیں مانتی، میرے لیے اور میرے رسول کے لیے، میرے حبیب محبوب کے لیے دوسری چیز کو ہم پہ ترجیح دیتی ہے، تو پھر رب نے فرمایا کہ ایسی قوم کو میں ہدایت نہیں دی. آج یہی ہے کہ ہم بکھرے پھرے، اتفاق نہیں ہو رہا، ہاں کے اندر ہاں نہیں ملائی جا رہی، مسلمان کا درد ہمارے سینوں کے اندر موجود نہیں ہو رہا. میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان چیخو پکار کے اندر آوازیں لگا رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میڈیا میں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو قتل بھی کرتی ہیں اور ان کو اسلحے کے زور پہ اڑاتے بھی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ذبح بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں جاگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے ان دنیاوی چیزوں کو اللہ رسول کے حکم پہ ہم نے ترجیح دی ہے، تو پھر یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا امر ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ چیز ہمارے اندر پھر پئی جا رہی ہے کہ رب نے فرمایا کہ ایسی قوم کو میں ہدایت نہیں دی. صرف ہدایت اس چیز کا نام نہیں کہ ہم 2-3 ٹائم کی نماز ادا کر لیں، صرف ہدایت اس چیز کا نام نہیں کہ صبح اٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں، صرف ہدایت اس چیز کا نام نہیں کہ صبح اٹھ کر ہم مسجد کے اندر آ جائیں، صرف ہدایت اس چیز کا نام نہیں کہ ہم صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو اٹھا دیں. ہدایت کسی اور چیز کا بھی ہم سے مطالبہ کرتی ہے، لیکن اس طرف ہم دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن دل کی آنکھیں ہماری بند ہیں. تو جس دل مسلمانوں کی دل کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر جب رب العالمین ہدایت عطا فرمائے گا، تو پھر دیکھ لو کہ میدان بدر کے اندر 313 مجاہدین ہیں، بے سر و زمانی کا عالم ہے، اور آگے مقابلے کے اندر 1000 کفار کی فوج ہے جن کے پاس زرعی آلات، جنگی آلات ہر قسم کے مہیا ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنے مکانات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے، تو پھر رب نے کرم کیسا کیا کہ 313 کو 1000 کے اوپر غلبہ عطا فرمایا. لیکن آج ہم
بستی کے اندر کی میں اس کی وجہ یہ ہے، یا اپنے ہی ملک کا حال دیکھ لو کہ کم و بیش ہماری فوج 7-8 لاکھ، یا پولیس کو بھی ملا لو تو کم و بیش 10-12 لاکھ بنے گی، لیکن دشمن کی فوج 1 کروڑ سے بڑھ کر ہے۔ لیکن 2-3 جنگیں جو بھی ہوئی ہیں تو اللہ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ جب ہم سب فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ہم نے اتفاق کیا تو رب ذوالجلال نے ہمیں غلبہ عطا فرمایا کہ ہمارا نقصان بھی کم سے کم ہوا ہے، اور رب نے ہمیں نصرت اور فتح بھی عطا فرمایا۔ ہم نے دشمن کا نقصان بھی کیا ہے، ان کے فوجیوں کو بھی مارا ہے، ہم نے ان کے اسلحے کو بھی اپنے قبضے کے اندر دیا ہے، اور ہم نے ان کی مشینوں کو بھی اور ان کے جہازوں کو بھی مار گرایا ہے۔ تو اگر ایک ملک آپس کے اندر اتفاق کر کے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے تو رب العالمین نصرت اور فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب 57 ملک آپس کے اندر مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے، جب 57 ملکوں کی فوج ملے گی، جب 57 ملکوں کا اسلحہ ملے گا، تو پھر رب العالمین کیسا غلبہ عطا فرمائے گا۔ اگر 313 اتفاق کر کے اپنے بچوں کو یتیم ہونے کا فکر نہیں کرتے، بیویوں کے بیوہ ہونے کا فکر نہیں کرتے، اپنے مال کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بابو کا کیا بنے گا، ہماری اولاد ہمارے خاندان کا کیا بنے گا، کہ ہم ہی کمانے والے تھے، ہم تو میدان بدر کے اندر آ گئے ہیں، اگر ہمیں دشمن نے مار دیا تو پھر ہمارے جو زیر کفالت تھے ان کا کیا بنے گا۔ تو اگر وہ یہ سوچتے تو میدان سے بھاگ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی۔ تو جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے تو پھر رب ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر کیا انعام عطا فرمایا کہ ایک تو یہ کہ 5000 ملائکہ کو رب نے 313 کی مدد کے لیے بھیجا، جن کا ذکر رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر دوسرا انعام رب نے یہ عطا فرمایا کہ 313 کو رب نے ایسا غلبہ، ایسا دبدبہ عطا فرمایا کہ 1000 پیٹھ دے کر بھاگنے پہ مجبور ہوئی۔ اور تیسرا انعام رب نے یہ عطا فرمایا کہ جو وہ مال لائے تھے، اسباب ساتھ لائے تھے، وہ سب کا سب مال میدان کے اندر چھوڑ کر بھاگے، تو رب نے وہ مال غنیمت کے طور پہ 313 کو عطا فرمایا۔ لیکن آج ہم پستی کا شکار کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ دیا، اور پھر میدان کربلا کا دیکھو کہ 22,000 کی فوج ہے اور ادھر 72 یا 75 مجاہدین ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر۔ بظاہر ظاہر کو دیکھا جائے تو 72 شہید ہوئے، لیکن حقیقت پہ غور کیا جائے کہ رب نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جیسے میدان کربلا کے اندر تھے، سارے نیزوں کے اوپر تھے، اور میدان کربلا سے لے کر کوفہ تک، اور پھر کوفہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کر دمشق تک، جب یزیدیوں نے یہ سارے مجاہدین کے نیزوں پہ رکھ کے گھمائے تو ہر ایک سر نے پکڑنے والے کو بھی جہاں سے گزرے، جو اس وقت کے تماشا دیکھنے والے تھے، ہر ایک کو یہ پیغام دیا کہ تم ہمارے سروں کو ہمارے جسموں سے الگ تو کر سکتے ہو، لیکن ہماری زبان سے قرآن کی تلاوت کو نہیں روک سکتے۔ تو 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن رب کا دیا ہوا انعام نہیں دے سکتے۔
دشمن کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہیں ملا سکتے، دنیا کے لالچ کے اندر آ کر، انعام و اکرام کے لالچ کے اندر آ کر دین کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ تو آج دیکھ لو کہ 22,000 کا نام لینے والا کوئی نہیں،